بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کو بہت کچھ دکھانے والا ہوں، اور یہ بہت کچھ میں کیوں دکھا رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ سے عرض کروں گا۔ تو آپ سب سے پہلے یہ شروع سے آخر تک اچھی طرح دیکھ دیجیے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ کچا گھر ہے، کلر بھی نہیں ہوا اس کو، لیکن تھوڑی سی محنت کرنے کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہو کتنی خوبصورتی اس میں آ چکی ہے۔ اور یہ جو پورا جال میں نے بنایا ہوا ہے شروع سے آخر تک، یہ آپ دیکھ سکتے ہو کتنی خوبصورتی اس میں آ گئی ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ گیٹ جو اس کا لگا ہوا ہے، اور یہ گیٹ سے اوپر یہ جو چیز ہے یہ بھی میں نے لگائی ہوئی ہے۔ تو یہاں سے جو ہے نا اس طرح جو پودے آتے ہیں جو اوپر، اس کے اوپر چڑھیں گے تو اس میں اور بھی خوبصورتی انشاء اللہ آئے گی کچھ مہینوں کے بعد۔ تو یہ گیٹ بھی میں نے اس میں لگایا ہوا ہے، آپ دیکھو یہ کھولا جا سکتا ہے اس کو، اور پھر آپ اندر داخل ہو سکتے ہو اس میں۔ تو یہ پورا اچھی طرح اگر آپ دیکھیں گے تو آپ سوچیں گے کہ یہ کس طرح بنایا گیا ہے اور یہ کیوں بنایا گیا ہے، تو میں وجہ بتاؤں گا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بنانے کی کہ یہاں چمن میں نے لگایا ہوا ہے، یہ دیکھو گھاس بھی ہے، کیمرہ مین قریب تشریف لائے، یہ گھاس بھی ہے، یہ دیکھو انار کا پودا ہے، اور یہ مختلف جو ہے نا پھولوں کے پودے ہیں، اور یہ بھی مختلف پھول ہے، اس کو ہلانے سے بہت بہترین خوشبو آتی ہے۔ اور اسی طرح یہ آم کا پودا ہے، اور یہ جو ہے نا پپیتے کے پودے ہیں، اور یہ توری ہے، اور یہ دیکھو یہ میں آپ کو توری دکھاتا ہوں، یہ توری کے دانے بھی آئے ہوئے ہیں، اور یہ انار ہے، یہ مختلف قسم کے پھول ہے، اور یہ دن کا راجا ہے وہ اس طرف رات کی رانی ہے، اور اسی طرح یہ شہتوت کا پودا ہے، وہ سامنے جو ہے نا چیکو کا پودا ہے، وہاں انجیر کے پودے ہیں، اور یہ اس طرف میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ بھنڈی ہے، یہ بھنڈی دیکھ سکتے ہو، بھنڈی بھی دی ہوئی ہے، اور یہ مولی ہے، مولی بھی آ چکی ہے، موسم ہے، اس طرف پودینہ ہے، اور اس طرف جو ہے نا دھنیا بھی لگا ہوا ہے، اور یہ گلاب کے پھول ہے، اور یہ لیمو ہے، اور یہ سب توری ہے، آپ دیکھ سکتے ہو۔ تو یہ سب میں آپ کو کیوں دکھا رہا ہوں؟ یہ میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ دیکھو ایک کچا سا گھر ہے، لیکن اس کے اندر اگر آپ محنت کر کے یہ چیزیں لگائیں گے تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اس میں سے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ درخت لگانا ثواب ہے، ثواب ملے گا آپ کو درخت لگانے سے، ثواب کی نیت سے آپ لگائیں گے درخت لگانے سے آپ کو ثواب ملے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ گھر کی خوبصورتی آئے گی، اب اس جگہ کی وجہ سے پورا گھر ماشاءاللہ خوبصورت نظر آ رہا ہے۔ اور تیسرا فائدہ ہے یہ ہے کہ آدمی فارغ نہیں رہے گا، آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ وقت دن میں فارغ ہوتا ہے، تو اس فارغ اوقات کو آدمی اپنے مشغولیات میں لائے، اپنا آپ کو مصروف رکھے، مصروف آدمی بہتر ہوتا ہے فارغ آدمی سے۔ تو یہ میں جب تھوڑا سا مجھے ٹائم مل جاتا تھا دن میں 1-2 گھنٹے، تو میں نے اس کو بنانا شروع کیا تھا۔ یہ جو ہے نا جنگل میں ہوتے ہیں، گھر کے آس پاس ہوتے ہیں، لوگ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے، لیکن الحمدللہ میں نے اس سے بہترین فائدہ اٹھایا ہوا ہے۔ اب یہ فائدہ ہوا ہے کہ اس طرف میں آپ کو دکھاتا ہوں، ہمارے پاس الحمدللہ مرغیاں بھی ہے، 5-6 مرغیاں ہے، 2 تیتر بھی ہے۔ تو اب یہ مرغیاں جو ہے نا، یہ آپ دیکھ سکتے ہو، یہ 2 مرغی ہے، ایک یہ ہے ایک یہ ہے، اور اندر بھی دیکھو مرغیاں ہے، جو مرغیوں کے لیے بھی میں نے جگہ بنائی ہوئی ہے، اندر مرغیاں دکھاؤ۔ تو یہ مرغیاں جو تھی یہ اس چمن کو خراب کر لیتی تھی، یہ مرغیاں وہاں آتی تھی، وہ جو پودے مودے لگے ہوتے تھے وہ سب خراب ہو جاتے تھے، لیکن اب فائدہ یہ ہوا کہ اب وہاں مرغیاں نہیں جا سکتی، کیونکہ یہ جال میں نے دیکھو ایک دفعہ یہاں سے دکھایا، پورا جال دکھایا یہاں سے آخر تک۔ تو یہ جال پھر میں نے لگا دیا آخر تک، پورا جال دکھایا، یہ میں نے جال لگا دیا، تو اب مرغیاں اندر نہیں جا سکتی ہے۔ خوبصورتی بھی ہے اس میں، اور اس کے پیچھے بہت بڑی محنت بھی کی گئی ہے، لیکن وہ محنت بھی فارغ اوقات میں کیا گیا ہے۔ تو یقیناً آپ فارغ اوقات میں بہت کچھ کر سکتے ہو، اپنے آپ کو مصروف رکھے، اپنے آپ کو فارغ نہ رکھے، تو اس سے آپ جو ہے نا فائدہ بھی آپ اٹھائے جا سکتے ہیں، آپ کو فائدہ بھی اس کا ملے گا۔ اب یہ مرغیاں ہے، اس کے دیسی انڈے ہوتے ہیں، یہ بھنڈے ہے، اس سے بہترین سالن بناتے ہیں، توری ہے، بہترین سالن ہوتے ہیں گھر کا، اور یہ شہتوت کا پودا الحمدللہ اتنا بڑھ گیا، اور یہ شہتوت کے دانے دے گا، پھر پپیتے دے گا، اور انجیر دے گا، انجیر کے دانے بھی دیتے ہیں، انار دے گا۔ تو فوائد بھی ہے اور گھر کی خوبصورتی بھی ہے۔ تو آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے نا اسی طرح اپنے آپ کو مصروفیات میں ہمیشہ رکھے، فارغ کبھی بھی خود کو نہ رکھے، کیونکہ فارغ آدمی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، فارغ آدمی شیطان کا جنگل ہوتا ہے، شیطان اس میں خوب جو ہے نا سیر تفریح کرتا ہے، تو لہٰذا ہمیشہ خود کو مصروف رکھے۔ آپ کے پاس دن میں 1 گھنٹہ ملتا ہے تو آرام کے علاوہ، تو اس 1 گھنٹے کو کسی نہ کسی جگہ پر آپ مصروف رکھا کرے، تاکہ آپ فارغ نہ رہے، آپ مصروف رہے، اور ایسی کاموں میں خود کو مصروف رکھے جس سے آپ کو یا دوسرے مسلمان کو، دوسرے انسان کو فائدہ ہو۔